بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ایسے مقام جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں ہم اگر وہ عمل کریں گے، وہ اس مقام پر جائیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ تو وہ ان میں سے سب سے پہلے جو مقام آتا ہے وہ مقام حمام، یعنی حمام کے پاس ہم اگر جاتے ہیں تو ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے شور زمین۔ شور زمین پر بھی ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز ہے کسی انسان کے مقابل، یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور وہ ابھی ہی کچھ وقت میں آگے پیچھے ہوگا، تو اس کے مقابل میں آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر آپ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ اس دروازے کے آگے ہم نماز پڑھیں کہ جہاں لوگوں کا آمد و رفت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر کے یا مسجد کے سامنے ایک دروازہ ہے، بہت ساری مسجد میں جگہ ہوتی ہے، مگر ہم ایسے دروازے کے آگے یا گھر میں ایک دروازے کے آگے کسی جگہ پر بھی کسی دروازے کے آگے جب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو لازماً یہ وہ دروازہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے بندہ آمد و رفت کرے گا۔ تو آپ دروازے کے آگے اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز جو ہے مکروہ عمل ٹھہرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی چیز جو جہاں آپ کوئی سڑک ہے، کوئی گلی ہے جس میں آمد و رفت ہے، کہ آپ ایسی گلی میں نماز پڑھتے ہیں، ایسی سڑک کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، ایسے روڈوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں جہاں ہمیں پتا ہے کہ یہاں آمد و رفت ہے، لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی وہ ان لوگوں کو وہاں سے اس جگہ سے ڈسٹرب کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ بلکہ نماز جو ہے نا مکروہ نہیں، بلکہ اس معاملات میں تو نماز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی حرام ہے کہ آپ نماز کی صورت میں کسی لوگوں کو، عام لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آگ اور چراغ کے سامنے نماز ادا کرنا، یعنی کسی آگ کے سامنے، چراغ کے سامنے بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ باورچی خانے میں اس جگہ کہ جہاں آگ کی بھٹی ہے، چولہا ہے، اس جگہ پر بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کنواں اور پورا گڑھا، یعنی ایسا گڑھا کھودا ہوا ہے، کنواں ہے، اس کنویں کے بالکل برابر ہو کے آپ نے وہ نماز ادا کی تو یہ نماز بھی نماز مکروہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جاندار، یعنی جاندار کا فوٹو یا مجسمہ، کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کا فوٹو ہے، اس کا مجسمہ ہے، اس کے آگے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتے، بشرط یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی چادر وغیرہ ڈال دیں اور اس کو ڈھانپ دیں۔ ایسے کمرے میں نماز ادا کرنا جو جس میں جنب آدمی رہتا ہو، ایسے کمرے میں نماز ادا کرنا جس میں جنب آدمی بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو ایسے کمرے میں بھی ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ نماز کہلاتی ہے۔ اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں فوٹو ہو تو اس فوٹو والی جگہ پر نماز پڑھنا بھی مکروہ نماز کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے قبر کے مقابل نماز پڑھنا بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر کے اوپر، ایک تو قبر کے بالکل سامنے بھی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز کیا ہوگی وہ نماز مکروہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی
نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی ہماری مکروہ نماز کہلائے گی۔ اور اس کے آگے دو قبروں کے درمیانی فاصلے میں نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز مکروہ نماز کہلاتی ہے، یعنی ایک قبر اس سائڈ پر ہے اور دوسری قبر اس سائڈ پر ہے۔ یہ جو درمیانی فاصلہ ہے، اگر اس درمیانی فاصلے میں بھی آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو دو قبروں کے درمیان نماز پڑھنا یہ ایک مکروہ عمل رہتا ہے۔ اور تیسرا قبرستان، یعنی نماز جنازہ کے علاوہ قبرستان میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے کہ آپ قبرستان میں نماز نہیں ادا کریں۔ سامعین، یہ تھے نمازی کے وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔